السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے۔ ایک طویل عرصے سے ان مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف امریکہ کی کئی ریاستوں بلکہ اور دیگر ممالک میں بھی اس وقت جارج فلائیڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ تمام تر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں ایک مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا عندیہ دیا کہ ان کے مخالفین ان مظاہروں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان مظاہرین کو مزید اکسایا جا رہا ہے، اور جو اس وقت لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، جو پرتشدد طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے، مظاہرین کا پرامن مظاہروں سے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اس کو صرف اور صرف ان کے مخالفین کی جانب سے شے دی جا رہی ہے، اور انہی کی شے پر یہ مظاہرے اتنے طویل جو ہے وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور طول پکڑتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اور دیگر ممالک کی اور امریکہ کے رویے کے حوالے سے، تو اگر دیکھا جائے ہانگ کانگ میں جب مظاہرے کیے جاتے ہیں، حکومت مخالف احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں موجود مظاہرین کو امریکہ کی جانب سے خاصی حد تک سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور ان کے ان مظاہروں کو حق پر سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام تر مظاہرین اپنے حق پر نظر آتے ہیں، تو جو ان کا ایکٹ ہے، جو ان کا عمل ہے، اس کو درست قرار دیا جاتا ہے۔ بات اگر کی جائے ترکی کی، تو ترکی پر بھی اسی طرح کے مظاہروں کو اگر کسی قسم کا کوئی عوامی احتجاج دیکھا جا رہا ہوتا ہے کسی سطح پر حکومت کی کسی بات سے اختلاف کرتے ہوئے، تو اس کو بھی خاصی حد تک امریکہ درست سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ترکی میں اس طرح کے مظاہرے ان کا حق ہیں اور یہ عوامی رائے ہے اور یہ عوامی حق ہے جس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایران کی اگر بات کر لی جائے تو ایران کے حوالے سے پہلے ہی امریکہ اکثر و بیشتر مواقعوں پر پابندیاں عائد کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ایران حکومت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر آ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، یا کسی قسم کا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، اور ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے کہ اگر مظاہرین کے مسائل حل نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ایران پر آئندہ کچھ روز میں مزید پابندیاں عائد کر دی جائیں یا سختیاں بڑھا دی جائیں۔ اسی طرح سے روس کی مثال موجود ہے، اسی طرح سے چائنا کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ امریکہ استعمال کرتا رہا ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت ہمیں امریکہ میں نظر آتی ہے، اس صورتحال کو کیا امریکہ اپنے ماضی میں کیے گئے رویوں کو، ماضی میں کیے گئے جو اس کے تمام تر عمل تھے، ان کے پیرائی میں لا کر اس بات کی بات کر رہا ہے کہ اس کے مخالفین ان احتجاجی مظاہروں کو استعمال کر رہے ہیں اور امریکی حکومت کے خلاف یا امریکی انتظامیہ کے خلاف اس وقت یہ طول پکڑتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اور جو جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد اب وہاں پر قانون میں ترامیم کی بات کی جا رہی ہے، اب وہاں پر جو ان کا مطالبہ ہے اس میں ملوث، اس ایکٹ میں ملوث لوگوں کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کرنے کے حوالے سے، یہ صرف اور صرف اسی لیے ایک احتجاجی مظاہرہ ہے اور یہ عوامی رد عمل ہے، اس میں کسی قسم کے مخالفین کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاوض اسد صدیقی، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوں گے، جن سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ امریکہ کو کورونا وائرس نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر، ادارے اور کاروبار وقتی طور پر بند، ہزاروں لوگ ہلاک اور بے روزگار۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں افراد گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری قوموں کی طرح پاکستانی کمیونٹی بھی متحرک۔ پاکولی نیو یارک کے ڈائریکٹرز نے اپنے کنٹریبیوشن کے ذریعے بلا امتیاز لانگ آئی لینڈ کے نادار، غریب، بے روزگار اور ایسے افراد جو کسی معذوری کے سبب گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ان کے گھروں کے دروازوں پر اپنی جانب سے مفت راشن پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ 27 مئی سے شروع ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ رکنے میں نظر نہیں آ رہا، کیا امکان نظر آتا ہے آپ کو یہ مظاہرے مزید طوالت اختیار کریں گے، یا پھر اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا؟ جو اب تک انتظامیہ کے اقدامات ہیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو ممکن بنایا
جا سکے گا کہ مظاہرین کو واپس ان کے گھروں پہ لوٹایا جا سکے، اور جس طرح سے اس وقت سلسلہ جاری ہے توڑ پھوڑ کا، لوٹ مار، جلاؤ گھیراؤ کا، پرتشدد مظاہروں کا، اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کتنے امکانات ہیں اسے کنٹرول کرنے کے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے کب تک یہ مظاہرے رکیں گے، اور یہ مظاہروں کا ایک سلسلہ ہے جو مستقل چلا جا رہا ہے، اور ہر روز نئے ایک مظاہرے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں 2 مظاہرے کور کر کے آ رہا ہوں۔ ایک نماز پڑھی گئی تھی، مسلمانوں نے ایک نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جو ہے تقریریں ہوئی، پھر مسلمانوں نے ریلی نکالی، اس کے بعد پھر ایک اور وہاں سے بہت بڑا جلوس گزر رہا تھا، پھر اس کے ساتھ ملے، تو اس طرح وہ 2 مظاہرے تھے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی کہیں جو ہے اس وقت مینہٹن میں بھی ہو رہے ہیں، میں بروکلن کی بات کر رہا ہوں، تو چھوٹے بڑے سارے مظاہرے ہو رہے ہیں بہت، یعنی بوسٹن میں 50,000 افراد جمع ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے ہم نے یہ بڑے مظاہرے دیکھے ہیں، اینٹی وار جو موومنٹ تھی ان کے چلتے تھے، لیکن وہ مینہٹن میں بلا لیا، ایک مظاہرہ ہو گیا جس میں لاکھوں لوگ آتے تھے۔ لیکن اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک یہاں سے اگر مطلب نیو یارک ایک کونا لے لیں اور کیلیفورنیا ایک کونا لے لیں، تو ان سب جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بہت اسٹرانگ مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، اور اس کا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی ایک تنظیم چلا رہی ہو، ڈیموکریٹس چلا رہے ہوں، یا بلیک لائفز میٹر کا جو موومنٹ ہے اس کو کوئی ایک بلیکس چلا رہے ہوں صرف، یا وائٹ چلا رہے ہوں، یا مڈل والے چلا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف لوگ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف لوگوں پہ الزام لگایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو لوکلی کسی تنظیم پہ جو لگایا الزام، جو ہے اس کو اینٹیفا کہا جاتا ہے، جو اینٹی فاشسٹ سے بنا ہے، اور یہ اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، اور یہ بھی ایک لوز قسم کی ایک آرگنائزیشن ہے جو ریبیلین نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر اس میں وہ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو شکل سے ان کو بھی غصہ اور ایک جو ہے نا نظام سے شکایت نظر آتی ہے، تو وہ بھی موجود ہیں، وہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں، وہ اپنے مظاہرے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں وائلنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس پہ بھی بحث چل رہی ہے کہ جو وائلنٹ ہے یہ صحیح مطلب یہ کون لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں وائٹ بھی شامل ہے۔ اگر آپ CNN کی ایک رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ 1-2 تنظیمیں تو اسلحے بھی لے کے آئی تھی وائٹس کے، جو کہ مطلب ریاست کے حوالے سے جو وہ ہیں، اس ریاست کے خلاف ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے، یا ریسزم کے خلاف ہیں، تو اس طرح کے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب یہ شروع تو 27 کو ہو گیا تھا، بندے کو چارج بھی کر لیا گیا، لیکن ایک موومنٹ شکل اختیار کر گئی، کب رکے گی، کیسے سلو ڈاؤن ہوگی، اور اس حد تک ہے ایسا غصہ آنکھوں میں، ایسی جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں بہت مظاہرے میں نے دیکھے اس سے پہلے، ایرک گارنر کا جب یہاں قتل ہوا تھا پولیس کے ہاتھوں گلا گھٹنے سے، اس کا جعلی سگریٹ بھی بیچنے کا تھا، کہ وہ سگریٹ بیچ رہا ہے نیم برانڈ کے جعلی سگریٹ سے، تو وہ بیچ رہا تھا، اس پہ پکڑ کے اس کا گلا دبایا گیا تھا، تو اس کی بھی یہی تھا کہ آئی کینٹ بریتھ، تو اس کا بھی یہی تھا۔ تو اب اس میں جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں بہت لوگ تھے، لیکن اتنا غم، اتنا غصہ آنکھوں میں، اتنا جلال آنکھوں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی یہاں جو پرامن مظاہرے ہیں اس میں بھی میں نے دیکھا جو رویہ ہے، پولیس والوں کے منہ پہ آ کے گالیاں بکتے ہیں، ان سے منہ ملا کے بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر جب یہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو پولیس کی گاڑیاں جلانا، ایک آدھ پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں ہزاروں لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اس میں پاکستانی خاتون بھی شامل ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں، فرحہ وہ ایک وکیل ہیں، وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں، پاکستانی لڑکے بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ اینٹیفا جو ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، پھر مختلف گروپ ہیں، کچھ اسلامی گروپ بھی مل گئے ہیں۔ آج جیسے جو نماز پڑھائی مسلمان نوجوان تھے، اس میں زیادہ تر کوئی پرانی تنظیم کا آدمی نہیں تھا، کوئی بڑی تنظیم جو مسلمانوں کی جیسے کہتے ہیں نا نیم برانڈ تنظیم ہے، اسنا اکنا وغیرہ، یہ نہیں تھے، بلکہ ایک نوجوانوں نے کیا، اور اس میں سینکڑوں مسلمان شریک ہوئے اس نماز میں۔ تو اب یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سلسلہ کب تک رکے گا، کیسے رکے گا، کہاں رکے گا، کیا یہ لانگ ٹرم جو ہے اس کے مطالبات پہ کوئی ایسا چیزیں، دیکھیں لاس تو ہیں، قوانین تو ہیں، لیکن اس پہ مسئلہ ہے کہ اس اسپرٹ کے ساتھ عمل نہیں ہوتا نا، کیا تو یا تو قوانین بنا دیے جائیں، یا مطالبہ ہوتا ہے کہ قانون تبدیلی کر دیا جائے، جیسے پہلے قانون تبدیل کروایا گیا، پہلے گورے گارے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، ایک جنگ تھی، مطلب بسوں میں نہیں بیٹھ پاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو قانون کیا بنایا، قانون تو اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ ریسزم کریں گے اس کی سزا ہے، اگر آپ، لیکن پولیس والے یہاں اگر کیونکہ یہ ریسزم دیکھنے میں آیا کہ پولیس والے ان لوگوں کو روکتے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کو لگتے ہیں جو کالے ہیں، پولیس کے ہاتھوں مرنے والے زیادہ کالے ہوتے ہیں، سیاہ فام ہم جیسے کہتے ہیں، پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے سیاہ فام ہوتے ہیں۔
12% आबादी है, गिरफ्तार थानों जो लोग जेलों में बंद हैं वो 40% आबादी जेल की सिया फार्म पे, जबकि उनमें कोई बहुत बड़े मुजरिम नहीं होते, मतलब मुझे यानी चर्च बेचना, ये बेचना, उस पर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ड्रग माफियाज हैं वो आज़ाद हैं। इसी तरीके से जो जितने बड़े जो सीरियल किलर हैं सारे वो हैं वाइट्स होते हैं, ब्लैक्स में आज तक कोई सीरियल किलर नहीं मिला। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हल होना या उसकी बात की जाएगी या क्या किया जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो फिलहाल मुजाहरे रुकते हुए नजर नहीं आती। यानी कोरोना का खौफ भी इनको नहीं बिठा सका या घरों में बिठा सका। मैंने देखा है कि बगैर मास्क के कुछ लोग मास्क भी लेते हैं मस्जिद। यानी आज मैंने पहली मरतबा नमाज देखी जिसमें 700-800-900 लोग थे अच्छे 3 महीने बाद। तो एक जज्बा है लोगों का निकले हुए हैं, और इसको कब तक कौन रोकेगा, कोई क़यादत रोकेगी, किसी के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, ये सामने तो नजर नहीं आता। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए माविद साहब कि जिस तरह से अमेरिका और दीगर ममालिक के दरमियान इंटरफेरेंस ही इसको मैं कहूँगी कि करता रहा है, चाहे वो चाइना के हवाले से हांगकॉन्ग का मामला हो, ईरान का मामला हो, रशिया, तुर्की या और दीगर जगहों पर जहाँ पर ऐसे मुजाहरे होते रहे हैं, और अमेरिका इसमें अपने बयानात देता रहा है उन मुजाहिरीन की हिमायत में। अब जब अमेरिका में खुद मुजाहिरीन एक बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं, हज़ारों लाखों की ये तादाद है, तो अमेरिका अपने उस माजी के अमल को देखते हुए क्या ये कह रहा है कि मुखालिफिन इन मुजाहिरीन को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, या वाकई ऐसा है कि अब वक्त आया है उन तमाम तर ममालिक को उस अमल का बदला लेने का जो अमेरिका उनके साथ करता रहा है, और इन मुजाहिरीन को वाकई किसी मकसद के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, ये देखिए, ये तो एक बड़ा पुराना इल्जाम है। मतलब हमने देखा, पाकिस्तान में भी देखा, हमारी पूरी जिंदगी से में गुजरी, ये करवा रहा है, भारत करवा रहा है, भारत कहता है पाकिस्तान करवा रहा है। जो है वो अगर मतलब कुछ मुजाहरे पाकिस्तान कुछ जो है ना कहते हैं ईरान वालों ने करवाए, कुछ कहते हैं सऊदी अरब वालों ने करवाए, तो अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है ना वो अब जैसे ना पहली मरतबा जिंदगी में आप ये देखा होगा हिस्ट्री में, पहली मरतबा डेमोक्रेट ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट पे रूस की मदद का इल्जाम, रूस से मदद लेने का इल्जाम लगाया। तो अब वो तमाशे होने लगे हैं अपना अमेरिका में, जो पहले कभी नहीं होते थे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कोरोना का इल्जाम भी चीन पे लगा दिया। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब कोई कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बज़ाहिर अभी तक इस तरह नजर नहीं आता। हो सकता है बाद में कोई चीजें सामने आए तो पता चला, फायदा तो उठाएंगे। अच्छा, इसका जाहिर बात है कि एक चीज नहीं होती कि यहाँ को पैसे दे के खरीद ले, कुछ चीजें होती, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे बैठे हुए घुसपैठिए होते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए किसके, वो इंडिया के घुसपैठिए हैं, जो मतलब यानी अमेरिकन नाम से उनसे करके मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत मुहिम चलाते हैं। एक बहुत ही यहाँ एक बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप है। अगर आप कोई चीज इंडिया के खिलाफ लिख दें तो आपको फेसबुक वगैरह से आउट भी किया जाता है। तो उसमें इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, इस तरह के इस्तेमाल, लेकिन बराह रास्त पैसे का देना ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। अब तो खुद ईरान के सदर ने पहले जब ईरान में हमले हो रहे थे, पहले तो ये दूसरों में ब्लेम कर देते थे कि जी ये हो रहा है और हुकूमत तब्दील कर दो। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब ईरान में मुजाहरे हो रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट बुराक हुसैन ओबामा साहब जो है वो जो ना लग गए थे कि जी हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, ये तब्दील होना चाहिए। वो उनके इंटरनल मुजाहरे थे, वो हो रहे थे। अब क्या किसी ने अभी मुतालबा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तब्दील कर दो? किसी ने कहा है कि अमेरिका के निज़ाम को तब्दील कर दो? कोई कह तो नहीं रहा है। तो ब्लेम तो मतलब उस तरह के सिर्फ ईरान की जो बयान है, ये मतलब एक उनका अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं कि अमेरिका का असल प्रॉब्लम ये है, और अमेरिका का असल प्रॉब्लम है ये, यहाँ तफरीक है जितनी भी तरक्की कर जाए, और ये बहुत डीप रूटेड है, बहुत ज्यादा गहरी है। तो इस लिहाज से अभी तक इल्जाम बराह रास्त नहीं लगा रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं कि सुबह उठ के ट्वीट कर देंगे जी फला ने करवाया, फला ने करवाया। अल्लाह का शुक्र है अभी पाकिस्तानियों का नाम नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तानी भी पकड़े गए। तो लेकिन ये कि इन्होंने अभी तक एंटीफार नामी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको थोड़े से सोशलिस्ट टाइप के हैं, तो जो यहाँ के जो निज़ाम है उससे यानी जो यहाँ का पूरा सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उससे शिकायत रखते हैं। उससे उनके दरमियान एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक रिबेलियन यानी वो जो है ना उसको अपने आप को अगेंस्ट उसके समझते हैं सिस्टम के ना, गुस्सीला जो नौजवान होता है। और इसमें तालिब इल्म है, ऐसे तालिब इल्म भी हैं जो यानी कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, उनके कर्जे अदा नहीं हो रहे। ये थोड़ा सा ये लोग उनके साथ थे, बर्नी सैंडर्स के साथ थे, और बर्नी सैंडर्स जो है ना पिछली मरतबा भी रह गए थे। तो इन लोगों में एक गम गुस्सा है। और सिर्फ वो नहीं है एंटीफार वाले, बल्कि मैं जो मुजाहरे आप भी देख रहे होंगे, अगर आपके यहाँ फुटेज चल रही है, तो जो इसमें वाइट भी शामिल हैं, इसमें स्पेनिश भी शामिल हैं, इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें सियाफाम तो हैं ही हैं, इसमें अरब भी शामिल हैं, इसमें दीगर लोग शामिल हैं, और वो भरपूर तरीके से शामिल है, हजारों की तादाद में एक कॉल पे एक। अभी ये जो नमाज का मैसेज था, ये
کل رات میں ہمارے پاس 1 بجے کے قریب آیا اور میں نے دیکھا صبح وہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے. تو اس طرح تو یہ ہے کہ جو ہے وہ مطلب لوگوں میں خود بخود نکلنے کا بہار ہے, تو ان کو کون نکالے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ البتہ اگر کوئی چاہے تو موقع اچھا ہے ان کے لیے, دشمنوں کے لیے سو کالڈ, کہ فیول کر لیں اس کو کسی چیز میں. اور جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اس پہ بھی افریقن کمیونٹی کے ایک حصے کا خیال یہ ہے کہ یہ اصلی جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچا جا رہا ہے, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا. اور ہو رہا ہے ابھی دیکھیں, ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ اینٹی وائٹ نہیں ہے, مطلب یہ اینٹی ریسزم ہے, یعنی سفید کے خلاف نہیں ہے, سفید فاموں کے خلاف نہیں ہے, اور پولیس کی جو ظلم ہے اس کے خلاف ہے. تو لہذا ابھی مظاہرے اور اینٹی مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں. یعنی اگر سفید فام اس طرح نہیں آ رہے, لیکن اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیش کرا سکتے ہیں. دوسری طرف جو لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے ناراض ہیں وہ جو ہے اپنا اس کو یعنی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو زیادہ تر جو غصہ میں نے دیکھا ہے تو وہ تو رویے کا ہی غصہ ہے نا, وہ ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کس سے ناراضگی ہے اس کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنے اپنے فائدے ڈھونڈ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کچھ نقصان ہو رہا ہے وہ امریکہ کو, اس لیے کہ امریکہ کی اپنی جو سپریمیسی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, کیونکہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہاں جمہوریت کا راج ہے, بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں. تو ایک جو دنیا بھر میں اخلاق کے بھاشن دیتا ہو, جمہوریت کے بھاشن دیتا ہو, وہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اپنی اخلاقی حیثیت جو ہے نا وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ امریکہ کے لیے ایک نقصان دہ ضرور ہے. اور ان مظاہروں میں جو ہے وہ کوئی اس وقت فیول کر رہا ہو نہ کر رہا ہو, لیکن یہ امریکہ کو یہ مظاہرے نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, معاوض حضرت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے گا. آپ سے کچھ مزید بھی گفتگو کرنا چاہیں گے اور آپ کے جو جوابات ہیں, آپ کے جو تبصرے ہیں اس سے ہم آگاہی لینا چاہیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں, اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں ہونے والے جارج فلائیڈ کے قتل کے حوالے سے, مظاہروں کے حوالے سے. یہ مجھے بتائیے معاوض صاحب کہ جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل بھی میرا آپ سے یہ سوال تھا, تو دوسرے ممالک میں اس نوعیت کے فسادات کو جو ہے وہ بربریت قرار دیا جاتا رہا ہے. مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا ہے امریکہ کا ایسے واقعات اور ایسے فسادات کے حوالے سے. اب جب وہ یہ بات کرتا ہے دیگر ممالک میں فسادات کو لے کر احتجاج کے حوالے سے اور ان پر پابندیاں مزید بڑھانے کے حوالے سے, تو دھمکی آمیز لہجہ اس کا اکثر رہا ہے, اکثر و بیشتر, بالخصوص ٹرمپ کی اگر ہم بات کر لیں. لیکن اپنے ہی ملک میں جاری ان فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے تاحال کوئی دھمکی کام نہیں آ رہی ہے امریکی صدر ٹرمپ کی, چاہے وہ فوج بلانے کی بات کریں, چاہے وہ نیشنل گارڈز کی سیکیورٹی کی بات کریں, یا دیگر اور کوئی لایا عمل ترتیب دیں. کسی قسم کا کوئی ان کا حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا اور یہ مظاہرین کنٹرول نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے, کیا سمجھیں گے آپ, کیا اس کی وجوہات ہیں کہ ٹرمپ اثر و رسوخ کیا اپنا کھوتے چلے جا رہے ہیں عوام پر سے, یا عوام کا جو ہے وہ اعتبار ختم ہو گیا ہے ٹرمپ پر سے کہ کسی قسم کا یقین نہیں کیا جا رہا, ان کی یقین دہانیوں کے باوجود, ان کی دھمکیوں کے باوجود کسی طرح سے بات ماننے میں نظر نہیں آ رہی ہے مظاہرین. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوراً رد عمل آتا ہے. یعنی ترکی کے صدر ایک مضبوط صدر ہیں, عوام کی حمایت حاصل ہے, کئی مرتبہ جیت چکے ہیں, 50% ووٹ لے کے جیتے ہیں. جب بھی ترکی میں تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً امریکہ کا ایک ریئیکشن آتا ہے. یعنی جب فوج نے ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی جو کہ عوام کی طاقت نے ناکام بنا دیا, تو اس لیے کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا تھا, عوام نے ان کو پے بیک کیا. اس وقت بھی جب تک انہوں نے کوئی یہ معاملہ نہیں کہا تھا کہ جی اپنا ان کی حمایت میں کوئی چیز بیان نہیں دیا انہوں نے کہ بھئی ایک جمہوری حکومت کو
فوج جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن جب اس کے رد عمل کے بعد انہوں نے جب مظاہرین کو یا ان لوگوں کو کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ امریکہ نے اعتراض کیا. اس سے پہلے ایک اور مظاہرے ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی ان کے خلاف، طیب اردگان کے خلاف. ظاہر بات ہے کہ اگر 52% مل رہے ہیں لوگ تو کچھ خلاف بھی ہیں، اور وہاں سیکولرزم جو ہے جب اپنی موت مر رہا ہے تو وہ اس کی جنگ لڑے گا، اور اچھے خاصے پاورفل ہیں. تو اسی طریقے سے ایران میں اگر آپ دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا بھی آپ سے جو پچھلے سوال میں آپ کے کہ اس میں ایران میں جب ہوئے تھے اس وقت بڑے زبردست قسم کے مظاہرے اس وقت احمد نژاد کے خلاف، تو براک حسین اوباما صاحب کے بیانات آ رہے تھے اور کیا بھئی یہ ہونا چاہیے جمہوریت کا، اور اس کو جو ہے وہاں جو خواتین کو جو کے ساتھ یعنی ایک دو خواتین کو ٹارگٹ کر کے کہ بھئی یہ بھی مظاہرے میں ہیں، ان کو ربر کی گولیاں ماری گئی، تو وہ کرتے تھے. اب تو مظاہرین کو آپ نے مارا ہے، کس طریقے سے دیکھا ہے، پھر ایرک کارنر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو پھر اخلاقی حیثیت تو آپ کی بھی نہیں رہ جاتی. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت مظاہرے میں نے بات کی تھی جب مصر میں جب 6000 آدمیوں کو ٹرک رون دیا گیا تھا، گاڑیوں سے روندا گیا تھا، گولیاں ماری گئی تھیں. مصر کی تاریخ کے واحد منتخب صدر کو جو ہے نا جس طریقے سے اتار کے ان کو ذلیل کر کے، ذلیل تو نہیں کیا کر سکے الحمدللہ، ان کا نام ہمیشہ ہسٹری میں رہے گا، مطلب کوشش کی، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا، امریکہ نے کچھ نہیں بولا، لیکن جو دوسرے ممالک کے مظاہرے ہو رہے تھے ان میں ان کی بڑی آواز نکلتی ہے. تو وہ اب جو ہے نا ان کی اخلاقی، یہ کوئی ایسا منہ نہیں ہے ان کا کہ یہ اخلاقی طور پہ ہماری جو حکومت ہے، امریکی حکومت کسی کے لیے بول سکیں، اس لیے کہ یہاں یہ تو ظلم کے خلاف ہے نا. اگر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، اگر ریسزم نہیں ہوتا تو کیا لاکھوں لوگ اس طرح سڑک پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کا رد عمل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اب کیا امریکہ رد عمل اپنے ملک میں کس طرح دے رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک جو ہے وہ بجائے اس کے کہ باپ کا رول ادا کرنے کے ایک وائٹ ریسسٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اب بات نہیں کرتے، اب تو کہتے ہیں کہ شوٹنگ شروع ہو جائے گی. کس طرح آپ کسی کو مار سکتے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے یہ غصہ ہے، لیکن آپ کس طرح آپ نے جو ہے جو اندر آپ کے یہ نوجوانوں میں غصہ ہے اس کا تو آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ قتل ہوا ہے، واضح قتل ہوا ہے، اور یہ پہلا نہیں تھا قتل، اس سے پہلے بھی اس طرح سیاہ فام جو ہے جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. وہ اب جو ہے نا اس میں آپ کے خود ایک آپ کا نظام جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہے. تو اس لہٰذا اب آپ کی وہ اخلاقی حیثیت نہیں، جب پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ جو سپر پاور ہوتی ہے ان کے کچھ معیارات ہوتے ہیں اخلاق کے، یا کوئی نظام ہوتا ہے، جیسے روس کے پاس کمیونزم تھا تو وہ پھر بریک ہوا تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ان کی سپریمیسی ساری ختم ہو گئی. اس طرح آپ نے کچھ بنیادیں سو کالڈ کہہ لیں جمہوریت کی بنیاد پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر آپ نے اپنا معیار مطلب جھنڈا کھڑا کیا ہوا تھا. اب صرف اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ طاقت کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، بلکہ اخلاقی ویلیو تو آپ امریکہ کے پاس کوئی نہیں رہی، کوئی ایسا منہ نہیں رہا ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کی دعوے کر سکیں دنیا میں کسی کے اور ملک میں جا کے اخلاق کے بھاشن دے سکیں. اچھا، ایک تاریخ ہے مابد صاحب امریکہ میں اس نسل پرستی کے حوالے سے، سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کے کمپیریزن کی اگر ہم بات کر لی جائیں، ریسزم کی اگر ہم بات کریں، تو یہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک تفریق موجود ہے. کیا یہ نسل پرستی کا باب کبھی ختم ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ نسل و قوم کی جو تفریق ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی، بالخصوص یہاں امریکہ میں، کیونکہ ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے، اور اسی ڈفرینس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑے فسادات کا سبب بنتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باب کبھی بند ہو سکے گا یا نہیں ہوگا ایسا؟ جی ہاں، یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ نسل پرستی کا یہ جو معاملہ ہے بہت ڈیپ روٹیڈ ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. آپ خود سوچ لیں، اور یہ آج سے نہیں سینکڑوں سال پہلے سے شروع ہوتی ہیں کہ جب ایک آزاد ملک کے باشندوں کو یہاں جس طرح غلام بنا کے لایا گیا. آپ تصور کریں، مطلب آپ جو ہے اپنے یہاں اگر آپ اپنے آپ کو سوچیں اور آپ کو بار بار یہ پکچر دکھائی جا رہی ہو کہ کس طریقے سے عورتوں کو، مردوں کو ننگا کر کے یہاں زنجیروں میں باندھ کے لایا جاتا تھا، پھر کس طرح ان کی سلیوری کروائی جاتی تھی. ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اب بچے سے شاید پڑھ لیتے ہیں، مطلب ہمیں عام آدمیوں کو کچھ نہیں معلوم. ایک بہت مشہور و معروف فلم ہوگی روٹس کے نام سے، ڈرامہ سیریل تھی، بہت مشہور ہی تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے بہت زیادہ بری چیزیں ہوتی تھی، مطلب اخلاق سے گری ہوئی چیزیں. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ جو کھیت والے غلام تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، ان کا کس طریقے سے ان کے ساتھ مطلب ان کو زیادتی کی جاتی تھی. کسی اور کی بیوی، کسی اور کا شوہر جو ہے وہ صحت مند ہوتے تو ان دونوں کا ملاپ کروا کے صحت مند غلام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور سب کے سامنے. تو اس طرح کی جو کمینگی اور جو ضلالت ڈیپ روٹیڈ تھی، یہ
کتنا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ورسٹ فارم ہو سکتی ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے, یہ زیادہ پرانی 100-150 سال ترقی. اسلام نے تو بہت پہلے روم دیا تھا ان کو اپنے سیاہ سفید کے جو اس کو, لیکن یہاں مذہب کے نام پہ کیا گیا. ان کا دین ایک ہی مطلب جس کا نام لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں کی گئی. تو اگر آپ تصور کریں, اگر آپ پیچھے کی طرف جائیں, اور یہ اپنے آپ کو ظاہر بات ہے کہ روٹس کی جو فلم ہے یہ اپنے آپ کے آباء و اجداد کو جوڑتے ہیں, جیسے ہم اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہیں. جس طرح بہت سے لوگ حالانکہ ترک نہیں ہے لیکن ارطغرل ڈرامے میں وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر یہی چیز دکھائی جائے کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا, ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا, ان کے انسیسٹرز کے ساتھ کیا ہوا, تو یہ ایک بہت بہت ہولناک داستان ہے. اس کے بعد یہ 1964-65 تک چلتا رہا ہے. شروع میں ابراہیم لنکن کی جانب سے اجازت ملی اس کے بعد آزادی, لیکن اس میں بھی جنگ کرنی پڑی نا. اس کے بعد 1964 تک تو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے, مطلب بسوں میں ساتھ نہیں ہوتے تھے. سیگریگیشن کتنی زبردست تھی, آپ کو تصور کریں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہم مطلب آپ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے نا یہ, کہ آپ مطلب یہ تو ہسٹری میں 40-50 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کلاس روم میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے. مطلب ایک ظلم تھی, آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. پہلی اچھا انہوں نے پھر بلیکس نے جو ہے موومنٹس چلائی ہیں, اور آج جو ہم اگر وہ کہتے ہیں نا, اگر ہم یہاں جو بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, خوش ہیں, ہم پرولیج کلاس ہیں یہاں کی, ہاں, لیکن اس کا ہم نے فائدہ کس سے اٹھایا؟ ان کی جو موومنٹ چلی تھی ان سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ہم یعنی یہ ہمیں تو پھر بھی گورا برداشت کر لیتا ہے, لیکن ان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا. یہی کیونکہ وجہ یہ کہ ان کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا. تو اب یہ جو اسٹرگل تھی ان کی, یعنی بس میں آپ کو یاد ہوگا جو خاتون تھی, شاید مجھے یاد نام صحیح سے یاد ہے, مارتھا باٹر خاتون تھی, جو بس میں زبردستی بیٹھی تھی, اور وہ ایک موومنٹ بن گئی اور وہ ایک ہسٹری بن گئی, کیونکہ بس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے ساتھ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. آپ خود تصور کریں کہ زیادہ یا آباء و اجداد جب یہ ماں باپ اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہوں گے, تو ہم تو اچھا ہی منتقل کرتے ہیں نا. امریکہ کے جو ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, وہ بچے نظر آ رہے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ جب ان کے ماں باپ جب یہ اپنے تجربات اور اپنے واقعات ان سے شیئر کرتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کس طرح سسٹمیٹک ظلم کیا گیا ہے. یہ جو دکانیں لوٹی ہیں اس پہ مختلف لوگوں کے خیالات ہیں, لیکن میری یہ نیو یارک اسٹیٹ کی اسمبلی کے ایک رکن سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اگر یہ دکانیں لوٹ رہی ہیں تو ایسی بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے بزنسز لوٹے گئے. وائٹس نے ہمارے نیبرہڈز پورے ختم کر دیے. کہتے ہیں ہم بزنس سجاتے تھے, ہمیں کہیں کاروبار نہیں کرنے دیا, ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا. اور یہی وجہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں نیو یارک میں بھی اگر دیکھیں اتنا زیادہ بزنس افرو امریکن نہیں ہے. ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آگے خود ہی نہیں بڑھ سکی, لیکن ایک سسٹمیٹک, آپ اندازہ لگائیں, ایک سسٹمیٹک ان کو روکا گیا اس طریقے سے. تو ہم نے اس کا پورا انجوائے کیا, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اب اس کی کس طرح سدبھاؤ ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے. آسان کام نہیں ہے. دیکھیں قانون تو بن گئے, قوانین تو یہاں ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دلوں کو کس طرح تبدیل کیا جائے گا. دلوں کو کیا چیز تبدیل کر سکتی ہے؟ جب تک آپ دل تبدیل نہیں کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل و دماغ تبدیل کیا. جب یہ خود کہتے ہیں نا کہ دل و دماغ جیتو, امریکہ کہتے ہیں نا, تو دل و دماغ اسی طرح جیتے جاتے ہیں کہ اپنے دماغوں کو ان کو تبدیل کرنا پڑا ہوگا. اس کے لیے تعلیم کی, اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے اخلاق, اپنے کردار کو آگے بڑھائیں, اور اپنے اندر کے تعصب کو ختم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو موٹو بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ 1400 سال پہلے سارے سب لپیٹ چکے تھے, کسی گورے کو کالے پہ, کسی کالے کو گورے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ, کسی اجمی کو عربی پہ. فوقیت حاصل نہیں ہے. وہ اس چیز کو فارمولے کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا, اس کو آگے بنانا ہوگا, اور انسانیت کی بنیاد پر ہمیں بات کرنی ہوگی اور اپنا پیغام دینا ہوگا. اور یہ امریکہ کو ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم پریولیج کلاس ہیں نسبتاً گوروں کے بعد, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں اس معاشرے میں, اور جو ہے پاکستانی بھی ہوں, کوئی بھی ہیں, تاکہ یہ نسل پرستی کا معاملہ ختم ہو. لیکن بہرحال اتنا آسان نہیں ہے. بہت شکریہ. معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے, اور ہم کچھ بات کر رہے تھے امریکہ میں جاری حالیہ فسادات کے حوالے سے, کہ ایک طرف تو امریکہ کورونا سے اس محاذ پر لڑنے کے لیے نبرد آزما ہے, اور اس کورونا کو شکست دینے کے لیے تمام طرح اپنی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے. دوسری جانب جب یہ مظاہرین ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں میں سڑکوں پر آ گئے ہیں, تو کرفیو کی صورتحال ہے اکثر و بیشتر اسٹیٹس میں, اور ان کو کنٹرول کرنے میں تاحال تمام تر حکمت
عملی ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہم نوا بن چکے ہیں اب ان مظاہرین کے، اور وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور وہ بھی جارج فلائیڈ کے اس قتل کے خلاف اس ایکٹ کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے جارج فلائیڈ کا جو ہے وہ قتل ہوا اور بے رحمی سے قتل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سفاکانہ قرار دیتے ہوئے ان مظاہرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاحال ٹرمپ انتظامیہ کی کوئی حکمت عملی ہمیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔